مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس تین ہی شہر تھے: مکہ، مدینہ اور گنج باسودا۔ مگر یہ تین تو ہمارا آپ کا حساب ہے، مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حضور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حضور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو۔ ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا۔ بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھٹکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں کھی کر کے ہنسنے لگا تھا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کے مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا: ایری دلہن بچہ ہے، بچہ ہے، دلہن بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں دو چار ہاتھ جڑ ہی دیے، جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹری میں قلعہ بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے قلعے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کر کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پوंچھتی جاتی تھی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی: ایری دلہن یہ اللہ کے دین ہے، نبی کی امتی ہے، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے تجھ سے؟ توبہ کر دلہن، توبہ کر۔ پھر وہ طرح طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا سنا کر مجھے بہلانے لگی۔ تو بیٹا ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک تھرک تھرک۔ مریم کا دل بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس میں ان کے حضور کا مکہ مدینہ آباد تھا، اور سینکڑوں باسودے آباد تھے جن میں ہزاروں لاکھوں گلگتنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودو بری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے: انا بوا، دروازہ کھولو، اللہ کے دین آئے ہیں، نبی کی امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھی۔ وہ میرے بانجے بانجیوں کی انا تھی، اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بانجے بانجیوں کے بچے اپنی چارج میں لے بیٹھے ہوتی۔ میری تین پشتوں پر مریم کا احسان ہے۔ میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پٹلیا سے گڑ کی پھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھی، مگر مجال ہے جو جرائم میں کسی کی حمایت کر جائے۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی، اور اماں خدا انہیں خوش رکھے جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنے اولاد سے کوئی گٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے ان بولا کر دیا۔ ابا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں سرد جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن تک میری یہ دو جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہی اور میں گنہگار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہوتا تو اماں کے نازک خد و خال اپنے آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹری میں محصور رہی اور شاید روتی رہی۔ آخر چوتھے پانچویں دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے ایک بالِ جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، بس ایک غضب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بجلی کی سی تیزی سے مریم کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ انا بوا، تمہارا منجلا تو چور نکلا، بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آڑ سے دیکھا کہ مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں۔ کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہے، اور کبھی اماں کو چپٹ لگانے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ بس ری دلہن بس کر، چپ ری دلہن چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادھی میواتن تھی۔ میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہی کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا۔ ری دلہن بیوی فاطمہ تو ایک ہی تھی، نبی جی سرکار کی شہزادی تھی، دنیا آخرت کی بادشاہ تھی۔ ہم دوجک کے کندے بلا ان کی بروبری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب خوشو و خضو سے تازے سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی، خوب خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی، اور 10ویں کو صبح سے وضو بنا کر بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی یا کلمہ طیبہ کا ورد کراتی، اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہے پڑھتی: لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حضور جی رسول اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لے کر بین کرتی، رو رو کر آنکھیں سجا لیتی اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی: رے حرامیوں نے میرے شہزادے کو مار دیا، رے ناس مٹو نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھی، ہمارے کپڑے ہرے رنگ دیتی، گردنوں میں کلاوے ڈال دیتی اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2-2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گرے بانوں میں ٹانگ دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں۔
پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی تھی۔ 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھی۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھی، دیکھ رہی بیٹا، بڑے میاں جی کے سامنے مت ہی جانا۔ بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یوں کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہے، پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئی، ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہی ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں دھوم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ ابے کرسٹانو، تم حسن حسین کے فقیر ہو؟ بڑھیا نہیں ہے تو جانگیں پہن کر ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو۔ یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب کے خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہے۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈاکٹروں نے اس کے گال میں کھڑکی بنا دی تھی، اور اس کھڑکی کی پٹ مریم کی جنت میں کھلتی تھی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز سے خواجہ پیا ذرا کھولو کی وڈیا گاتی تھی تو اماں کی کوئلو جیسی آواز شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی۔ میں اماں کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سرو کے معصوم جروکے سے درشن بانٹے دیکھا کرتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہے تو اب بھی گاتی ہے۔ خدا انہیں ہنستا کھیلتا رکھے، پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکے مدینے شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھی، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھی۔ ابا بتاتے ہیں کہ وہ جب اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی پہلی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھی۔ اپنے گاڑی کی چادر سے انہوں نے ایک چمنی کھول کر ملازمہ کو دی کہ جب آ کر بازار سے جلیبیاں لیا۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھ دی۔ بڑے میاں جی مبارکی ہو، دلہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی بھی تنخواہ لینے لگی، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپیہ مقرر کی تھی کہ 2 روپے۔ مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا۔ باسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھی جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا۔ بڑا لڑکا شاداب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا۔ برسوں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ مریم اپنی تنخواہ کا کرتی کیا ہے۔ پھر ایک دن ڈھیر سارے روپے، میلے کچیلے نوٹ اور ریز گاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ کرائے کی یہ رقم ان کے برسوں کی کمائی تھی۔ یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی۔ ابا نے گن کے بتایا کہ 9 سینگڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں۔ مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکے مدینے کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں۔ ابا نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا۔ مریم نے تیاریاں شروع کر دی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی کہ خواجہ پیا ذرا کھولو کی وڈیا۔ ان پر مکے مدینے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اور ان کھڑکیوں سے نبی جی کے مقدس پیراہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی۔ کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم کو تو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں ہے، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بفر گئی، رے مسلمان کی بٹیا، مسلمان کی جو روح ہوں، نماز پڑھنے کاہے نہیں آتی؟ رے کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ہاں اور کیا چاہیے؟ پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت تھا۔ مگر ایک دن شاداب خان کا خط آیا کہ ممدو کی حالت خراب ہے، بکریاں بیچ باچ کے علاج معالجہ کرایا، زمین گروی رکھ دی، اب بالکل پیسے نہیں ہیں، صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تار سمجھنا۔ مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا۔ انہوں نے 9 سینگڑے 3 بیسی 7 روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹتی باسودے کی بس میں جا بیٹھی۔ ابا ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں سختی سے منع کر دیا۔ ممدو تو ان کی ذمہ داری تھا، وہ کسی اور کو کیوں اس میں شریک کرتی؟ مریم کا یہ اصول بڑا سفاک تھا۔ انہوں نے باسودے خیریت سے پوچھنے کا خط تو لکھوا دیا، پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ مہینے گزرے، کسی نے بتایا کہ وہ ممدو کو علاج کے لیے اندور لے گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں سابو صدیقی کی سرائی میں نظر آئی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ ممدو مر گیا۔ پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹ آئی۔
मैं स्कूल से घर पहुंचा तो देखा कि मरियम सहन में बैठी अपने मरे हुए बेटे को कोस रही है। रे हरामी तेरा सत्याना जाए रे ममदू, तेरी ठिठरी निकले, और बद जानवर तेरी कब्र में कीड़े पड़े, मेरे सब्र पैसे खर्च करा दिए। मेरी दुल्हन में मक्के मदीने कैसे जाऊंगी, बता रही दुल्हन अब कैसे जाऊं। अब्बा ने कहा मैं तुम्हें हज कराऊंगा। अम्मा ने कहा अना बुआ हम अपने जहेज वाले कड्डे बेच देंगे, तुम्हें हज कराएंगे। मगर मरियम चुप ना हुई, 2 दिन तक रोती रही और ममदू को कोसती पीटती रही। लोगों ने समझाया कि आखिर दुल्हे मियाँ भी तो तुम्हारा ही बेटा है, वो अगर तुम्हें हज करवाता है तो ठीक है, मान क्यों नहीं जाती। मगर मरियम तो बस एहसान करना जानती थी, किसी बेटे का एहसान भी अपने सर क्यों लेती। इन्होंने तो अपनी कमाई के पैसों से हज करने की ठानी थी। ममदू के मरने के बाद मरियम शायद एक दफ़ा और बासुदे गई अपनी ज़मीन का तिया पांचा करने। फिर इसके बाद बासुदे का जवाल शुरू हो गया। मरियम के चौड़े चकले मेवाती सीने में बस एक ही शहर बसा रह गया, उनके हुजूर का शहर। वो उठते बैठते नबी जी हुजूर जी करती रहती। कभी यूं लगता था कि इन्हें करार सा आ गया है, शायद इसलिए कि इनके बोले बाले मंसूबाकार जहन ने एक नया मक्का मदीना फंड खोल लिया था। अब्बा ने बड़े शौक से लिहाफ सिलवा कर दिया। मरियम चुपके से जाकर बेच आई। ईद आई, मरियम के भी कपड़े बने, खुदा मालूम कब कितने पैसों में वो कपड़े बेच दिए। अब्बा अम्मा समेत हम सबको जो एक एक आना ईदी देती थी फौरी तौर पर बंद कर दी। पैसा पैसा करके फिर मक्का मदीना फंड जमा हो रहा था। सब मिलाकर 560 रुपए ही जमा हुए थे कि मरियम का बुलावा आ गया। मुझे मालूम नहीं कि कब और किस तरह चल बसी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने खाला के गांव गया हुआ था। वापस आया तो अम्मा मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मंजले तेरी अन्ना बुआ गुजर गई, लड़के तुझे बिगाड़ने वाली गुजर गई। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मरियम की कब्र पर हुआ हूँ। मैं नहीं गया। मैं क्यों जाता, ठंडी मिट्टी के ढेर का नाम तो मरियम नहीं था। अब्बा नाराज भी हुए मगर मैं नहीं गया। लोगों ने बताया कि मरियम ने मरते वक्त 2 वसीयतें की थी। एक वसीयत तो ये थी कि तहजीज़ व तकफीन उन्हीं के पैसों से की जाए और बाकी के पैसे शादाब खान को बेच दिए जाए। दूसरी वसीयत का सिर्फ अब्बा को इल्म था। अम्मा के कान में इन्होंने मरते वक्त कुछ कहा था जो अम्मा किसी को बताना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ आ गया, 15 बरस गुजर गए। 65 ईस्वी में अब्बा और अम्मा ने फरीज़े हज अदा किया। अम्मा हज करके लौटी तो बहुत खुश थी। कहने लगी मजले मियाँ, अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में हज करा दिया, मदीने तैयबा की ज़ियारत करा दी और तुम्हारी अन्ना बुआ की दूसरी वसीयत भी पूरी कराई। अजाब सवाब जाए बड़ी बी के सर, हमने तो हरे गुम्बद की तरफ मुंह करके कह दिया कि या रसूल अल्लाह, बासुदे वाली मरियम फौत हो गई। मरते वक्त कह रही थी कि नबी जी सरकार में आती ज़रूर, मगर मेरा ममदू हरामी निकला, मेरे सब्र पैसे खर्च करा दिए।